انسان کے سینے میں 5 لطائف ہیں اور ان 5 لطائف کو بیماریاں لگتی ہیں۔ لطیفہ قلب کو خواہشات نفسانی کی بیماری لگ جاتی ہے، لطیفہ روح کو غصے کی بیماری لگ جاتی ہے، لطیفہ سر کو بخل کی بیماری لگ جاتی ہے، لطیفہ خفی کو حسد اور حرص کی بیماری لگ جاتی ہے، لطیفہ اخفا کو عجب اور تکبر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب بندہ ان لطائف کے اوپر ذکر کرتا ہے تو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ حضرات یقین کریں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو بندہ بھی اس کے اوپر ذکر کرے گا یقیناً یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے رجوع الی اللہ بہت اشد ضروری ہے۔ جتنا اس لطیفے میں یعنی ایک ایک لطیفے میں رجوع الی اللہ کی کیفیت زیادہ ہوگی، اتنی وہ بیماری جڑ سے اکھڑ جائے گی، وہ جلدی اکھڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لطیفہ قلب کے اوپر مراقبہ کریں گے تو خواہشات نفسانی یہ بالکل دب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لطیفہ روح کے اوپر ذکر کریں گے تو بے جا غصہ ختم ہوگا، غصہ ختم نہیں ہوتا، بے جا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بجا غصہ صحیح ہے لیکن بے جا غصہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بندہ خواہ غصہ کرتا ہے، غصے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جس کام کے اوپر، جس فعل کے اوپر، جس چیز کے اوپر غصہ کرنا چاہیے وہاں پہ غصہ نہیں کرتا، لیکن جہاں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتا ہے۔ تو بے جا غصہ غلط ہے، بجا غصہ صحیح ہے۔ صحابہ کرام کی صفت نہیں تھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے اوپر سخت ہے اور آپس میں کتنے رحم دل تھے۔ تو اس لیے بے جا غصہ نہیں کرنا چاہیے، بے جا غصہ غلط ہے۔ اور جو بندہ لطیفہ سر کے اوپر ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور اس میں رجوع الی اللہ کی کیفیت بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو بخل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں اور اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ کنجوس کیا ہوتے ہیں، مکی چوس ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بعض لوگ بخل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور بھائی اپنی اولاد کے اوپر تو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فضل خرچی سے منع فرمایا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے سے تو منع نہیں فرمایا۔ وہ تو میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہوگا، وہ چیزیں یعنی جو چیزیں آپ لائیں گے اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ وزنی تو وہی چیزیں ہوں گی جو اپنی اولاد کے اوپر آپ خرچ کریں گے۔ تو بخل نہیں کرنا چاہیے، بخل کی بیماری پھر ختم ہوگی لطیفہ سر کے اوپر ذکر کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا لطیفہ جو ہے وہ ہے لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی کے اوپر ذکر کرنے سے حسد اور حرص کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بس آئے، سب کچھ میرے پاس آئے لیکن میرے پاس سے نہ جائے۔ جمع کرتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ خیرات نہیں دیتا، وہ صدقہ نہیں دیتا، بس وہ حسد کی بیماری، وہ حرص زیادہ ہوتی ہے، حسد زیادہ ہوتی ہے۔ حسد کا معنی کسی اور کے پاس مثال کے طور پر گاڑی آ گئی، مثال کے طور پر مکان آ گیا، خوبصورت کوٹھی آ گئی، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی اس کے پاس کیوں آئی، یہ گاڑی اس کے پاس کیوں آئی، تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور بھائی اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم نے تقسیم کی ہے۔ تو جو بندہ بھی حاسد ہوگا نا، جو بندہ حسد کرتا ہوگا، بالفاظ دیگر معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے۔ پکی بات ہے، تقسیم تو اللہ رب العزت نے کی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ بھائی اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور دے دے۔ میں آپ حضرات کو اس کی آپ عجیب مثال دے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ
شیخ الحدیث صاحب ہمارے جو استاد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا تھا بیان کے لیے، تو راستے میں مجھے فرما رہے تھے، اس وقت یہ وہ وقت تھا کہ استاد جی کی گاڑی نہیں تھی، تو مجھے فرمانے لگے کہ قاری صاحب دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خزانے سے جو ان لوگوں کو جو گاڑیاں دی ہے نا، لوگوں کی گاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے ان کو جو گاڑیاں عطا فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے مجھے بھی ایک عطا فرما دے تاکہ میں دین کا کام کرتا رہوں۔ اب یہ کتنی اچھی سوچ ہے، بندہ بڑوں سے سیکھتا ہے نا، بڑوں کے پاس بیٹھنے سے پھر بندہ باتیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے، بس یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، یا اللہ ان کو آپ نے یہ چیز عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ان کی نعمت میں مزید اضافہ فرما دینا، لیکن یا اللہ میں بھی ان نعمتوں کا محتاج ہوں، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دینا۔ تو خفی کے اوپر ذکر، لطیفہ خفی کے اوپر ذکر کرنے سے حسد اور حرص کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور لطیفہ اخفا کے اوپر ذکر کرنے سے عجب اور تکبر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، عاجزی والی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جو بھی ذکر ہے ان تمام اذکار کا مطلب اور اس کی جو غرض ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ رجوع اللہ کی کیفیت بن گئی، بس ذکر پکا ہو گیا، اور جب ذکر پکا ہو گیا اس بندے کے اخلاق بھی سنور گئے۔